الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور سن 1442 ہجری ہے. بقرعید یا قربانی کا موسم عن قریب آنے والا ہے. قربانی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے واضح ترین حکم دیا ہے اور فرمایا اپنے پروردگار ہی کے لیے نماز ادا کریں اور اپنے پروردگار ہی کے لیے قربانی بھی. اور اس سلسلے میں قرآن و سنت میں بڑی وضاحت اور صراحت موجود ہے. قربانی اسلام کے شعائر میں سے ہے اور عظیم ترین شعار ہے، جس میں رب کائنات کی توحید بھی ہے اور اس کی نعمت کا شکریہ بھی ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت اور فرما برداری جو رب کائنات کے لیے انہوں نے کی تھی اس کا ذکر بھی ہے. اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، اور اسی وجہ سے ایک مسلمان قربانی کا اہتمام کرتا رہا ہے اور کر بھی رہا ہے. اس سلسلے میں قربانی کے جانور اونٹ، گائے، بیل، بکری، بکرا، دمبا، یہ سب اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع سے بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں. چاہے کوئی مقیم ہو یا مسافر ہو، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر اور 13 ذی الحجہ تک قربانی دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. سورۃ الانعام آیت نمبر 162. آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم ہوا ہے، اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مقر اور معترف ہوں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. سورۃ الحج آیت نمبر 34. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کا نام ان چوپایوں پر لیں جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا ہے. تو تمہارا معبود اکیلا ہے، تنہا ہے، اسی کے لیے سر تسلیم خم کر دو. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، یہ واضح ترین آیات
اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو قربانی کا شعار زندہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی دی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1975 ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے قربانی کیا، سفر میں بھی قربانی کیا۔ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یا ثوبان اصلح لحم هذه، اس قربانی کے گوشت کو بناؤ اور تیار کرو اے ثوبان۔ فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت کھاتے رہے یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں شرح بیان کیا ہے، فیہ ان الضحیہ مشروعہ للمسافر، قربانی مسافر کے لیے بھی مشروع اور درست ہے۔ کما ہی مشروعۃ للمقیم، جیسا کہ مقیم کے لیے قربانی ہے، اور یہ شوافع کا مذہب ہے اور جمہور علماء نے بھی یہی بات کہی ہے۔ وهذا دلیل علی تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامر الاضحیہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے معاملے کو بہت ہی عظیم سمجھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بھی کرتے تھے اور قربانی کے لیے حریص بھی تھے۔ ابن ماجہ کی 3123 نمبر کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو شخص قربانی کا جانور خریدنے کی استطاعت رکھے اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو عیدگاہ تک میں نہ جائے۔ شیخ الالبانی نے حسن قرار دیا ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابو داؤد میں 2788 نمبر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو، ہر گھر والے کے اوپر ہر سال قربانی استطاعت کی صورت میں لازم ہے۔ شیخ الالبانی نے حسن قرار دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرو، اللہ رب العالمین کی توحید کی عظمت کا گن گاؤ، اور اسلام کے شعار قربانی کو زندہ رکھو۔ اللہ رب العالمین ہی خلوص اور تقوی سے نوازنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اسی کی قربانی کو قبول کرتا ہے جو تقوی اور خوف الہی سے معمور ہو کر بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرے۔